الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا احسان ہوا، کرم ہوا کہ اس نے ہم سب کو اپنے پاک گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے. صدر محترم، بزرگان دین، حضرت ابراہیم علیہ السلام خدائے بزرگ و برتر کے ایک جلیل القدر پیغمبر تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات دنیا کے 3 بڑے مذاہب کے سرچشمہ ہے: اسلام، یہودیت اور عیسائیت. حضرت موسیٰ علیہ السلام و حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سلسلہ نسب بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچتا ہے، اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لاڈلے فرزند حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر بہت بڑا بت پرست اور بت ساز تھا. خدا کی قدرت دیکھیے کہ اس نے بت ساز کے گھر میں بت شکن پیدا کر دیا. مشرک کا بیٹا مشرک باپ کا بیٹا بتوں کے آگے سر جھکانے والے کا لخت جگر، خدائے واحد کے آگے سر مسجود ہونے والا، اپنے ہاتھوں سے پتھروں کو تراش کر مورتیاں بنانے والے کا نور نظر، مورتیوں کا دشمن. سچ ہے کہ اللہ کی قدرت کے آگے کوئی چیز وہ چاہے تو نبی کے گھر میں شیطان پیدا کر دے، اور چاہے تو شیطان کے گھر میں نبی کو پیدا فرما دے. حضرت نوح علیہ السلام نبی تھے، مگر ان کا بیٹا بت پرست تھے. آزر بت پرست و بت ساز تھا، مگر اسی کے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام بت شکن و خدا پرست تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب آنکھیں کھولی تو گھر کے ماحول کو دیکھا کہ ان کا باپ اپنے ہاتھوں سے مورتیاں بناتا ہے، ان کی تلاش فراش کرتا ہے، پھر بازار میں جا کر فروخت کر دیتا ہے. لوگ اسے خریدتے ہیں، ان مورتیوں کو خدا سمجھتے ہیں، ان کے آگے سر جھکاتے ہیں، ہاتھ جوڑتے ہیں، مرادیں مانگتے ہیں، انہیں ہر قسم کے نفع و نقصان کا مالک سمجھتے ہیں.
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ باتیں بہت عجیب لگتی تھی. وہ سوچتے تھے کہ میرا باپ اور یہ سارے لوگ کس قدر گمراہی میں مبتلا ہیں. ظاہر میں آنکھیں رکھتے ہوئے دل کی بینائی سے محروم ہیں. بصارت تو ہے لیکن بصیرت نہیں، کان تو ہے لیکن گوش حق نہیں. ان کے پاس دل بھی ہے، دماغ بھی ہے، بظاہر عقل و شعور بھی ہے، مگر کتنے بے شعور ہیں، کیا اپنے سے کمزور کی پرورش میں لگے ہوئے ہیں. اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو خدا سمجھتے ہیں، جو اتنے کمزور ہیں کہ اگر مکھی بیٹھ جائے تو اسے بھی نہیں بھگا سکتے. سامنے رکھی ہوئی چیز کو کھا نہیں سکتے. ہاتھ بڑھا کر کوئی چیز اٹھا نہیں سکتے. کسی کی طرف قدم اٹھا کر چل نہیں سکتے. کہنے کو ان بتوں کے بھی پاؤں ہیں، ہاتھ بھی ہیں، کان بھی ہیں، آنکھ بھی ہیں، زبان بھی ہے، چہرہ مہرہ بھی ہے. بظاہر تو سبھی کچھ ہے، مگر صرف دیکھنے اور دکھانے کے لیے حقیقت میں کچھ نہیں ہے. حقیقت میں صرف ایک بے جان اور بے حیثیت پتھر ہے، جس کو عقل کے اندھوں اور شعور و فہم سے لابلد انسانوں نے اپنا خدا تصور کر رکھا ہے. کتنی بڑی بھول میں انسان مبتلا ہے، کتنی بڑی گمراہی میں غرق ہے. ایسے ہی لوگوں کے متعلق ارشاد ربانی ہے: لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ان کے دل ہیں پر وہ سمجھتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں پر وہ دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں پر وہ سنتے نہیں. یہ چوپائیوں کی طرح ہے، بلکہ ان سے بھی زیادہ بے راہ ہیں. یہی وہ غفلت میں سرشار ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو سمجھایا، اپنی قوم کو نصیحت کی اور انہیں بت پرستی چھوڑ کر خدائے وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کی تلقین کی. قرآن عزیز میں ہے: وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. بلا شبہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اول ہی سے رشد ہدایت عطا کی تھی اور ہم اس کے جاننے والے تھے. جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا یہ مجسمے کیا ہیں جن کو تم لیے فے بیٹھے ہو، کہنے لگے ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی کی پوجا کرتے پایا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا بلا شبہ تم اور تمہارے باپ دادا کھلی گمراہی میں ہیں. سورہ مریم میں ارشاد ہوتا ہے: وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا. اے پیغمبر
میں کتاب ابراہیم کا ذکر کروں، یقیناً وہ مجسم سچائی تھے اور اللہ کے نبی تھے۔ اس وقت کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے باپ، تم کیوں ایسی چیز کی پوجا کرتے ہو جو نہ سنتی ہے نہ دیکھتی ہے نہ تمہارے کوئی کام آ سکتی ہے؟ اے میرے باپ، مجھے علم کی ایسی روشنی مل گئی ہے جو تمہیں نہیں ملی، بس میری اتباع کرو، میں تمہیں سیدھی راہ دکھاؤں گا۔ اے میرے باپ، شیطان کی بندگی نہ کرو، شیطان تو خدا رحمان کا نافرمان ہو چکا ہے۔ اے میرے باپ، میں ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا رحمان کی طرف سے کوئی عذاب تمہیں آ گھیرے اور تم شیطان کے ساتھی ہو جاؤ۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نصیحتوں کو نہ باپ آزر نے مانا نہ قوم نے، بلکہ سبھی ابراہیم علیہ السلام کے دشمن بن گئے۔ آزر نے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سنگ سار کر دینے کی دھمکی دی اور کہہ دیا کہ تم گھر سے نکل جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باپ کو سلام کیا، گھر سے نکل گئے اور جاتے جاتے باپ سے یہ بھی کہہ گئے کہ میں اپنے پروردگار سے تمہاری بخشش کی دعا کرتا رہوں گا، میرا رب مجھ پر بڑا مہربان ہے، ممکن ہے تمہیں بخش دے۔ اب میں تم کو بھی چھوڑ رہا ہوں اور تمہارے ان تمام معبودوں کو بھی جنہیں خدا کے سوا تم پوجتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کواکب پرست تھی، چاند تاروں کو بھی اپنا معبود سمجھتی تھی، چاند تاروں کو اپنا معبود سمجھتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاند ستاروں سے بھی اپنا دامن چھڑایا اور معبود واحد سے اپنا رشتہ عبدید جوڑا، لیکن اس کے لیے انداز اتنا عجیب و غریب اختیار کیا کہ چاند سورج اور ستاروں کے آگے سربسجود ہونے والی قوم کی گمراہی کھل کر سامنے آ گئی۔ تاروں بھری رات تھی، ایک ستارہ نہایت روشن و تابناک تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے دیکھ کر فرمایا، ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ جب وہ وقت مقررہ پر ڈوب گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، لا احب الآفلین، میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ ڈوب جائے اور اتنا مجبور ہو کہ وقت مقررہ سے ایک دو گھڑی بھی نہ ٹھہر سکے، وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ اب چاند چمکتا ہوا نظر آیا، چاندنی چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ اگر کواکب کو ہی خدا ماننا ہے تو یہ چاند زیادہ مستحق ہے، کیونکہ تمام ستاروں کے مقابلے میں یہ زیادہ روشن ہے اور اپنی خون کو روشنی سے سارے جہان کو منور کیے ہوئے ہیں۔ مگر جب سحر قریب آئی تو چاند ابھی دھندلا پڑنے لگا اور جب اجالا ہوا تو اس کی بھی روشنی غائب ہو چکی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، اگر میرے پروردگار نے مجھے راہ نہ دکھائی ہوتی تو میں ضرور اسی گروہ میں سے ہو جاتا جو راہ راستہ سے بھٹک گیا۔ اب دن نکل چکا تھا اور آسمان پر سورج پوری آب و تاب کے ساتھ روشن تھا، سورج جو چاند سے بھی زیادہ کائنات عالم کے لیے روشنی کا منبع و مرکز تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ھذا ربی ھذا اکبر، یہ میرا پروردگار ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ مگر دن بھی دھیرے دھیرے ختم ہو رہا تھا اور شام کے سائے قریب آ رہے تھے، شب بیور آ پہنچی، سورج بھی اپنا منہ چھپا کر مغرب روپوش ہو چکا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، یہ مجبور بے کس چاند تارے اور سورج خدا نہیں ہو سکتے، لہذا یا قوم انی بریء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين۔ اے میری قوم، میں ان تمام سے جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو بیزار ہوں۔ میں نے ہر طرف سے منہ موڑ کر صرف اسی ہستی کی طرف اپنا رخ کر لیا ہے جو آسمان و زمین کی بنانے والی ہے، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ معبودان باطل کو لاچار اور بے بس ثابت کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک اور موقع ہاتھ آیا، اور وہ تھا قوم کے میلے کا دن۔
قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا آپ بھی میلے میں چلیے، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کی گمراہی سے اپنا افسردگی اور رنج و منال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ انی سقیم، میں کچھ بیمار ہوں۔ قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ کر میلے میں چلی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھے، کلہاڑی ہاتھ میں لی اور قوم کے سب سے بڑے بت خانے میں پہنچ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ بتوں کے سامنے طرح طرح کے چراغے کے کھانے موجود ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تنس یہ لہجے میں بتوں کو خطاب کر کے فرمایا یہ سب موجود ہے، تم کھاتے کیوں نہیں؟ میں تم سے بات کر رہا ہوں، تم جواب کیوں نہیں دیتے؟ الا تأکلون ما لکم تنطقون، کیوں نہیں کھاتے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیوں نہیں بولتے؟ پھر بڑے بت کو چھوڑ کر سبھی کو توڑ ڈالا اور بڑے بت کے کاندھے پر کلہاڑی رکھ کر چلے آئے۔ فجعلہم جزاء الا کبیرا لہم، پس ابراہیم علیہ السلام نے سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا مگر بڑے بت کو چھوڑ دیا۔ جب لوگ میلے سے واپس آئے اور بت خانے کا یہ حال دیکھا تو بہت برہم ہوئے اور تحقیق شروع کی، یہ کس نے کیا ہے؟ ایک دوسرے سے پوچھتے رہے۔ آخر کچھ لوگوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام کی حرکت ہوگی، کیونکہ وہی ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا رہتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بلائے گئے اور ان سے سوال کیا گیا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جس وقت یہ سوال ہو رہا تھا قوم کا ایک مجمع کثیر موجود تھا، کاہن، مذہبی، پیشوا اور سرداران قوم بھی کھڑے تھے اور سب کے کان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جواب کی طرف لگے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ بتوں کو بے حیثیت اور بے وقار ثابت کرنے کا اس سے بہتر موقع ہاتھ نہ آئے گا۔ آج سبھی لوگ دیکھ لیں گے کہ ہمارے یہ مٹی اور پتھر کے معبود کتنے بے جان، کتنے کمزور اور کتنے لاچار و بے بس ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، بلکہ ان کے بڑے نے یہ کہا، پس اگر یہ بت بولتے ہوں تو انہیں سے پوچھ لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وار نشانہ پر لگ چکا تھا، وہ بتوں سے کیا پوچھتے؟ بھلا بت بھی بولتے ہیں۔ سب کو شرمسار اور نادم ہونا پڑا۔ مذہبی پیشواؤں اور کاہنوں کا برا حال تھا، ان کی بڑی ذلت و رسوائی ہو رہی تھی کہ جن بتوں کو وہ حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے تھے، وہ ساری قوم کو جن کے آگے سرنگو ہونے پر مجبور کرتے تھے، وہ اتنے بے حیثیت و بے وقار نکلے کہ اپنی حفاظت بھی نہ کر پائے اور نہ ہی یہ بتا سکتے ہیں کہ ان کو کس نے توڑا۔ ٹوٹے ہوئے بت کیا بتاتے، بڑا بت جو محفوظ تھا وہ بھی نہ بتا سکتا تھا۔ شرمندگی اور ندامت سے ہر کار کا ہو کر سر جھکا لیا، پھر کہنے لگے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، اے ابراہیم علیہ السلام تم اچھی طرح جانتے ہو کہ بولتے نہیں۔ گویا بتوں کی عاجزی و درماندگی کا اعتراف خود ان کے پرستاروں اور پجاریوں نے کیا کر لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حجت قائم ہو چکی تھی کہ یہ بدھ جب بولنے تک کی طاقت نہیں رکھتے تو نفع و نقصان کی کیا طاقت رکھیں گے۔ وقت آ گیا تھا اللہ کی ربوبیت اور قدرت و حاکمیت کا اظہار کرتے ہوئے کہ قوم کو ایمان باللہ کی دعوت دے دی جائے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کی پوجا کرتے ہو جو تم کو فائدہ نقصان بتا سکتا ہے؟ تم پر افسوس ہے اور تمہارے ان معبودوں پر بھی جن کو تم نے خدا کو چھوڑ کر پوجتے ہو۔ تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ لیکن وہ قوم جو عقل و ہوش کو معبودان باطل کے پاس رہن رکھ چکی ہے، جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے یکسر محروم ہو، جس کے پاس بصارت تو ہو مگر دل بصیرت سے
عاری ہوں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس روشن دلیل کو کیسے قبول کر سکتی تھی؟ چنانچہ سب لوگ اعتراف و اقرار کرنے کی بجائے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے دشمن ہو گئے اور کہنے لگے کہ اگر اپنے دیوتاؤں کو خوش کرنا ہے تو اس مجرم کو سخت سزا دو، اسے دہکتی ہوئی آگ میں جلا دو تاکہ اس کا وجود ہی ختم ہو جائے اور اس کی دعوت و تبلیغ کا قصہ ہی تمام ہو جائے۔ شدہ یہ بات بادشاہ وقت نمرود تک پہنچ گئی، جو خدائی کا دعوی دار تھا اور ساری رعایا سے اپنی پرستش کراتا تھا۔ اس نے سوچا کہ اگر یہ شخص اپنی تبلیغ کرتا رہا اور اس کی دعوت کی سرگرمیاں یوں ہی جاری رہی تو میری بادشاہت و اقتدار، میرا جاہ و جلال اور میری ربوبیت و خدائی بھی خطرے میں پڑ جائے گی۔ اس نے حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہمارے دربار میں حاضر کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نمرود کے دربار میں پہنچے تو اس نے پوچھا کہ تم باپ دادا کے دین کی کیوں مخالفت کرتے ہو اور مجھے اپنا رب کیوں نہیں مانتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، میں خدائے واحد کا پرستار ہوں، اس کے ساتھ خدائی میں کوئی شریک نہیں، ساری کائنات اور سارا نظام عالم اسی کے قبضے میں اور تصرف میں ہے، ساری کائنات اسی کی پیدا کی ہوئی ہے، کوئی انسان یا مٹی اور پتھر کا بت خدا نہیں ہو سکتا۔ میں سیدھی راہ پر ہوں، تم لوگ غلط راہ پر ہو، میں صحیح راہ چھوڑ کر باپ دادا کا خون ساختہ دین نہیں اختیار کر سکتا۔ نمرود نے کہا، اے ابراہیم، کیا تیرے خدا میں کوئی ایسی قدرت ہے جو مجھ میں نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب وہ ہے جس کے قبضہ میں قدرت موت و حیات ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی زندگی عطا کرتا ہے۔ موت و حیات کے مفہوم سے نہ آشنا اور نہ بلد نمرود کہنے لگا کہ زندگی اور موت میری اختیار میں ہے۔ اس کے بعد وہ قیدیوں کو بلایا جو بے قصور تھا، اس کے مشکل جلاد کو حکم دیا کہ اس کی گردن اڑا دو۔ جلاد نے حکم کی تعمیل کی، بے قصور کو قتل کر دیا گیا اور دوسرے شخص کے متعلق جو واجب القتل مجرم تھا حکم دیا گیا اسے آزاد کر دیا جائے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا کہ دیکھو، میں بھی تو زندگی اور موت دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس سے بات کرنا بیکار ہے، یہ موت و حیات کا مطلب ہی نہیں سمجھتا۔ بے قصور کو مار ڈالنے اور مجرم کی جان بخش دینے کا نام موت و حیات عطا کرنا نہیں، بلکہ موت و حیات کا مالک ہونے کا نام موت و حیات عطا کرنا ہے، جس کے قبضہ و قدرت میں ہست کو نیست کرنا اور نیست کو ہست کرنا، وہی موت و حیات کا مالک ہے۔ نمرود یا تو بات کو سمجھتا نہیں یا قوم کو مغالطہ میں ڈالنا چاہتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ اس کے سامنے کوئی ایسی دلیل لانی چاہیے جس سے آسانی سے زیر ہو جائے اور کوئی جواب نہ بن پڑے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ۔ پس اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو اسے مغرب سے نکال کر دکھلا، پس وہ کافر مبغوض ہو کر رہ گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دلائل و براہین کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اس کے باوجود وہ لوگ راہ مستقیم پر گامزن نہ ہوئے، بلکہ سب نے مل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک سزا تجویز کی، اور وہ تھی آگ میں زندہ جلا دینے کی سزا۔ چنانچہ ایک مخصوص مقام پر کئی روز تک مسلسل آگ دہکائی گئی۔ اس کے بعد ان لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دہکتے ہوئے انگاروں میں پھینک دیا۔ نمرود اور ساری قوم مطمئن تھی کہ اب ابراہیم علیہ السلام بچ کر نہیں جا سکتا، مگر جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بال بیگا نہ ہوا، دہکتی آگ میں لپکتے ہوئے شعلے اللہ کے حکم سے گل گلزار بن گئے۔ جس اللہ نے آگ کے اندر جلانے کی صلاحیت رکھی ہے، اسی اللہ نے آگ کی صلاحیت کو بے اثر کر دیا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق میں ہم نے کہا، اے آگ پر سرد اور دشمن پر غالب ہو، اے آگ ابراہیم پر سرو اور سلامتی بن جا، دشمن اگر اولیس تنے کی باں قوی طرح است،
حضرت ابراہیم علیہ السلام صحیح و سالم معمون و محفوظ آگ کے شعلوں سے ہوتے ہوئے نزغہ اعداد سے نکل گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں سے مایوس ہو چکے تھے۔ انہوں نے دعوت تبلیغ کا نیا میدان تلاش کیا اور ایسے لوگوں کی طرف چلے جو حق بات سننے والے اور حق پر ایمان لانے والے ہوں۔ چنانچہ کلدانین کی جانب ہجرت کرتے ہوئے فلسطین پہنچے اور فلسطین سے مصر گئے۔ تینوں مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھی۔ بادشاہ مصر نے اپنی بیٹی حضرت ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نکاح میں دے دیا۔ یہی وہ حضرت ہاجرہ ہیں جن سے ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تولد ہوئے اور آقا تاجدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جدہ امجد بنے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اگر ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر غور کریں تو ہمیں شروع سے آخر تک ابتلا و آزمائش کے دور سے بھری ہوئی ملیں گی۔ باب آزر کا دشمن بن جانا، قوم کا عداوت پر کمر بستہ ہو جانا، نمرود کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے شعلوں میں ڈلوا دینا، پھر سب سے مایوس ہو کر وطن عزیز کو خیرآباد کہہ دینا، یہ ساری باتیں ابتدا وہ آزمائش نہیں تو اور کیا ہے، لیکن امتحان کے مراحل ابھی ختم نہیں ہوئے تھے۔ بیوی ہاجرہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے۔ بڑھاپے کے عالم میں پہلی اولاد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے۔ بڑھاپے کے عالم میں پہلی اولاد، پیری اور ضعیفی کا سہارا، آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سرور، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیا خوشی نہ ہوئی ہوگی۔ میرے محترم بزرگوں، وقت بہت کم ہے، اپنے آپ کو سدھارو، اپنے آپ کو نیک بناؤ۔ میرے محترم بزرگوں، یہ دین ہم تک ایسے ہی نہیں پہنچا ہے، اس کے لیے بہت ساری قربانیاں پیش کی ہے ہمارے بڑے انبیاء علیہ السلام، اولیاء کرام، شہداء اعظام۔ اس لیے اس دین کو سمجھیں، کریں گے انشاءاللہ، عمل کریں گے اس دین پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔